کراچی میں ڈاکو رات، شہری عدم تحفظ کا شکار، ملیر بن قاسم میں ڈاکوؤں کے مبینہ تشدد سے 70 سالہ بزرگ جاں بحق۔ بیٹے کا کہنا تھا 10 سے 15 ملزمان نے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنایا، آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر تشدد کیا، والد، میری بیوی اور والدہ کو بھی مارا، گھر کا سامان لے گئے، نجی سوسائٹی کے ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا۔ ایس ایس پی ملیر کا جائے وقوع کا دورہ، اہل خانہ سے تفصیلات طلب کی۔ مرتضی وہاب کا عوامی مسائل حل کرنے اور شکایات کے ازالے کا حکم، شہر کی صفائی ستھرائی سے متعلق میئر کراچی کی زیر صدارت اہم اجلاس، ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کیا، بولے ساتوں اضلاع کے ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ کی، ہیلپ لائن 1128 پر ملنے والی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ ڈی ایس پیز کا جرائم پیشہ عناصر سے رابطہ اور رقم وصولی کا انکشاف، آئی جی سندھ کا 4 ڈی ایس پیز کے خلاف انکوائری کا حکم، 26 ستمبر تک رپورٹ بھی جمع کرانے کی ہدایت۔ ڈی ایس پی سہراب گوٹ، کلا کوٹ، کھارادر اور ڈی ایس پی عیدگاہ کے خلاف تحقیقات ہوں گی، تنویر عالم اوڈھو انکوائری افسر مقرر۔ کیمیکل سے بھرا ٹرک الٹنے سے حب کینال محفوظ، پانی کی فراہمی بحال، واٹر کارپوریشن حکام نے واضح کر دیا، پانی کے نمونوں کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا کر تسلی کر لی گئی، لیبارٹری ٹیسٹ میں پانی کے نمونے تسلی بخش قرار پائے، واٹر کارپوریشن نے تسلی بخش رپورٹ ملنے پر ہب پمپنگ اسٹیشن سے پانی کی فراہمی بحال کر دی۔ میوزک ٹیچرز کا پیر کے روز بڑے احتجاج کا اعلان، گانا گایا، طبلہ بجایا، سر بھی لگایا، کوئی سنوائی نہ ہوئی، دعویٰ کیا احتجاج میں فنکار اور سیاسی کارکن ہمارے ساتھ ہوں گے، جوائننگ لیٹر لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کراچی کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کا بجلی کی بندش پر احتجاج، چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کا جوڑیا بازار کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی قرار دینے کا مطالبہ، بولے لوڈ شیڈنگ سے کاروبار کرنا محال ہو گیا۔ ایم کیو ایم کا بجلی کی سپلائی کے آڑ میں کراچی والوں سے لوٹ مار کا شکوہ، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس سمیت بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار، خواجہ اظہار الحسن، عامر صدیقی اور دیگر اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کی پریس کانفرنس، کہا فیول ایڈجسٹمنٹ چاہیے اس لیے کہ الیکٹرک گیس سے بجلی نہیں بناتا، ایم کیو ایم نے کہ الیکٹرک کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی۔ 1997 میں اس کے اندر جو نیپرا کو پاورز دی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی پاورز سے اختیارات سے باہر نکل کے آرڈر ایشو کیا اپنے آفس میں، جبکہ اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو سخت مخالفت کی، فیڈرل گورنمنٹ نے منسٹری آف پاور نے سخت مخالفت کی جب اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی کہ ہم اس کو اپوز کرتے ہیں، اس کے باوجود نیپرا نے کس وجہ پہ یہ آرڈر ایشو کیا اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کسی بھی آئین کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں نیتوں کا بحران ہے مسئلہ ٹریڈ ڈیفیسٹ، اس سے بڑا مسئلہ پاکستان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ، ہم فائنینشیل بینک کرپسی کو رو رہے ہیں، ہماری مورل بینک کرپسی ہو چکی ہے اور ان تینوں چیزوں کو ٹھیک کیے بغیر کچھ چیز نہیں ٹھیک ہوئی۔ کراچی دنیا کی مدد کر رہا ہے، بدقسمتی سے کراچی کی کوئی مدد نہیں کر رہا، وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مغول صدیقی نے خبردار کیا، دنیا بہت تیز ہونے والی ہے، دنیا میں 1 ارب لوگ بیکار ہو جائیں گے، کراچی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں تو ہم کہاں سے آ گئے۔ درخت نہ کاٹیں ورنہ مقدمہ ہوگا، جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی، وارڈنز درخت کاٹنے والوں پر نظر رکھیں گے، میئر کراچی مرتضی وہاب نے خبردار کیا، شاہراہوں پر درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے، بھاری جرمانے کرنے کا بھی دیا، شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر زور دیا، بلدیہ عظمیٰ کے ماتحت پارکوں میں اربن فارسٹ بھی بنائے جا رہے ہیں۔ کمشنر سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کا انوکھا فیصلہ، سیسی لانڈھی ڈائریکٹوریٹ کو کڈنی سینٹر منتقل کرنے کا فیصلہ، اسپتال کا نظام بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ، سیسی کمشنر نے منظوری دے دی، افسران کو بھی اعتماد میں نہ لیا، سیسی کمشنر کے مطابق سیسی لانڈھی کی منتقلی انتظامی معاملہ ہے، کڈنی سینٹر میں 8 کمرے خالی تھے۔
قائم مقام گورنر سندھ کی ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال آمد. آغا سراج درانی کی عیادت کی. اویس قادر شاہ کے سابق اسپیکر کی صاحبزادے شہباز درانی سے ملاقات. سراج درانی کو پارٹی کا نڈر اور بے باک رہنما قرار دیا. صحت یابی کے لیے دعا. سندھ میں بڑے سیلاب کا امکان ختم. گڈو اور سکھر بیراج میں پانی کی سطح کم ہو گئی. رواں ہفتے گڈو بیراج میں 3 لاکھ کیوسک پانی کم ہوا. آمد 3,19,180 اور اخراج 2,90,819 کیوسک ریکارڈ. کراچی کے نمائندے ہی شہر کے مسائل حل کرا سکتے ہیں. صدر کراچی چیمبر آف کامرس جاوید بلوانی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کراچی صحیح ہو جائے تو دنیا سے قرض لینے کی ضرورت نہیں. سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے باوجود شہر کو کچھ نہیں مل رہا. زبیر موتی والا نے تعلیم کو کراچی کا بڑا مسئلہ قرار دیا. کہا تعلیم پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی ہر حالات میں زندگی گزارنا جانتے ہیں. جماعت اسلامی روڈ کٹنگ کے پیسے عوام پر لگائیں, عوام کو بے وقوف نہ بنائیں. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے فرنیچر ایکسپو کا افتتاح کر دیا. کہا فرنیچر ایکسپو متوسط طبقے کے لیے بہترین ہے. ایکسپو سے ملک کی معیشت پر مثبت اثرات پڑتے ہیں. سندھ بار کونسل الیکشن کی تیاریاں عروج پر. 1 نومبر کو وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے. ضلع جنوبی سے بار کونسل کے امیدوار اسلم بھٹا بولے ہمیشہ دوستانہ ماحول میں الیکشن ہوتے ہیں. 5 سال سے تاریخی کام کرائے. لیاری فردوس مسجد کے قریب گھر کی چھت کا پلستر گرنے سے خاتون جاں بحق. شناخت 33 سالہ ثنا کے نام سے ہوئی. ایک خاتون زخمی بھی ہوئی. سیوریج کے ناقص انتظامات گندگی کے لیے کشمیر روڈ پر 4 روز سے سیوریج کے پانی کی لائن لیک. شہری متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور. فرنگی نمبر 5 میں میمن انسٹیٹیوٹ جانے والی سڑک پر گٹر ابل پڑے. شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے. گیس چوروں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں. ایس ایس ڈی سی کا کریک ڈاؤن. 550 غیر قانونی کنیکشن منقطع. 8 انچ مین ڈسٹریبیوشن لائن سے براہ راست زیر زمین لگائے گئے کنیکشن منقطع کیے گئے. بے نظیر آباد, گلستان فیصل, شاہ لطیف ٹاؤن میں گیس فراہم کی جا رہی تھی. ڈینگی اور ملیریا نے شہر میں پنجے گاڑ لیے. مختلف اسپتالوں میں بڑی تعداد میں مریض رپورٹ. انفیکشنز ڈیزیز اسپتال نیپا میں مفت علاج کی سہولت جاری. طبی ماہرین کا مکمل آستین والے کپڑے پہننے پر زور. ہفتہ بھر سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی رہی. 100 انڈیکس میں 3,597 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,58,037 پوائنٹس پر بند ہوا. مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 385 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. روپے کی قدر میں بھی بہتری رہی. انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے سستا ہو کر 281 روپے 46 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 10 پیسے کمی سے 282 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. اور کے ایم سی اسٹوڈنٹ اولمپک گیمز کا آغاز. جمپ روپ اسکیپنگ میں طلبہ کی شرکت. دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے شہریوں کی توجہ کا مرکز. طلبہ کا جوش و خروش دیکھنے